السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناظر شیخ محمد حسن نجفی اہل تشیع کا اہل سنہ کا مناظر نصیر احمد اللہ۔ یہ بحث کا دوسرا حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز نے سوال کیا، میں نے وائس میں اور تحریراً جواب دیا، ٹھیک ہے۔ جواب دینے کے بعد میں برادر عزیز کی جو چبلیاں ہیں وہ چبلیاں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ برادر عزیز نے کہا ہے کہ اپنی دعویٰ کی مکمل تنقیح کر۔ اولاً تو میں نے دعویٰ ہی نہیں کیے، ٹھیک ہے، اور ثانیاً جو دعویٰ کرتا ہے وہ تنقیح خود پر کرتا ہے، یہ کس کا اصول ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ثالثاً مخالف کا کام ہوتا ہے تنقیح کرنا، یعنی اہل سنہ جس طرح سے تنقیح کر رہا ہے مجھ پر، میرے جواب دعویٰ پر، تو اس کا حق بنتا ہے تنقیح کرنا، تو وہ اپنی تنقیح مکمل کر لے۔ جب تنقیح اس کی مکمل ہو جائے گی، اس کے سوال مکمل ہو جائے گے، میں جواب مکمل دے دوں گا، اس کے بعد میں میرا کام ہے تنقیح کرنا اہل سنہ کے دعویٰ پر تنقیح کروں یا اس کے شرائط پر تنقیح کروں، وہ میری مرضی ہے۔ اب برادر عزیز اولاً تو نہ ہی دعویٰ سے واقف، نہ ہی جواب دعویٰ سے۔ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی دعویٰ پر جو تنقیح کر، میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کی۔ واضح ہو جاتا ہے کہ دعویٰ سے واقف نہیں ہے اور جواب دعویٰ سے واقف نہیں ہے، کیونکہ میں نے جواب دعویٰ بیان کیا، ابھی کہہ رہا ہے کہ دعویٰ پر تنقیح کر، یعنی دونوں چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ ثالثاً برادر بالکل تنقیح سے واقف نہیں ہے۔ تنقیح کب کی جاتی ہے؟ یہ میں پوری اہل سنت والوں کو چیلنج کروں گا کہ تنقیح کب کی جاتی ہے۔ ان کی بڑی جو کتب مناظرہ کی ہیں وہ اٹھا کر دیکھا جائے تو تنقیح کب کی جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ مناظرہ جب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ تنقیح کب کی جاتی ہے اور کس مورد میں کی جاتی ہے اور کیوں ضروری ہے تنقیح۔ اب یہ تنقیح سے بالکل واقف نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی اقرار کیا تھا کہ یہ مناظرے کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے تنقیح سے واقف نہیں ہے۔ تنقیح کب کی جاتی ہے؟ اس کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے تو مطابق ہو، یعنی روایت اگر قرآن کے مطابق ہو لیکن تقیے پر حمل ہو تو پھر تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر بعض روایات قرآن کے مطابق ہیں اور تقیے پر حمل ہیں تو وہ روایات حجت نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ تقیے کی صورت میں جائز ہے، واجب ہے عمل کرنا اس شخص پر جو تقیہ کر رہا ہے، تو وہ جو کچھ کہتا ہے وہ روایت جو ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض صورت میں حجت بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بعض صورت میں حجت ہوتی ہے، بعض صورت میں حجت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک موضوع خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اس موضوع کو میں مناظرے کے درمیان میں چھیڑوں گا، مناظرے کے درمیان میں کھولوں گا کہ جو برادر عزیز روایت بھیجے گا اس پر پھر میں بحث کروں گا کہ آیا یہ روایت جو قرآن کے مطابق ہے اور تقیے پر ہے کہ یہ روایت حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ اس وقت میں بحث کروں گا۔ ابھی تو بحث کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے جو جواب دینا تھا وہ میں نے جواب دے دیا، مکمل کر لیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب برادر عزیز کو چاہیے کہ اور سوال ہیں کریں یا سوال ختم ہو گئے ہیں تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کی دعویٰ پر تنقیح کروں۔ چلو میں اس کی دعویٰ کو چھوڑ دیتا ہوں، تنقیح نہیں کرتا ہوں۔ یہ اپنی شرائط بتائیں، میں شرائط بتاتا ہوں، مناظرے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ تنقیح سے واقف ہی نہیں ہے تو تنقیح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اسی لیے اچھا یہ ہے کہ میں اس سے آگے مناظرہ کروں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی ہاں شرائط کو واضح کرنا لازمی ہے دونوں کے لیے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रुप वालों ने देखा, इस ब्रदर ने मुझसे सवाल किया, मैंने इसको जवाब दिया मिसाल के साथ। जब मैंने जवाब दे दिया तो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके आगे सवाल हैं तो सवाल करें, आगे सवाल नहीं हैं तो डायरेक्ट हम शराइत पर आ जाते हैं। तो मैं इससे बस यही मुतालबा करूँगा कि आप अपनी शराइत बयान करें और फिर मैं शराइत बयान करता हूँ, और दोनों अगर शराइत पर इत्तफ़ाक़ रखते हैं तो फिर इंशाअल्लाह जो आपने दावा रखी है उस दावा के मुताबिक दलाइल दें तो आगे बात को बढ़ाएँ, ठीक है। बाकी जो ये वज़ू की जो आपने बात की है, इंशाअल्लाह इस पर आप शराइत रखने के बाद में आप दलाइल देना और मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा और आपके दलाइल का रद्द पेश करूंगा। बात ख़त्म हो जाती है। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शौक़ था ब्रदर अज़ीज़ को दलील पेश करने का। मैंने कहा भी था कि शराइत के बाद में दलील पेश करना, लेकिन ब्रदर अज़ीज़ को बहुत शौक़ था कुफ़र का फ़तवा लगाने का। अब मैं सबक आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। कुफ़र का फ़तवा क्या होता है ब्रदर अज़ीज़? आप मुद्दई हैं, मुद्दई का काम क्या होता है? दलील पेश करना और दलील को वाज़े करना, ठीक है। अब आप मुद्दई हैं, पहले इस चीज़ को क्लियर करें जो आपने आयत रखी है या रवायात रखी है, आया ये सब रवायात कुरान के मुताबिक हैं? इकरार करो पहले, आया ये सब रवायत कुरान के मुताबिक नहीं है, या सब में से एक दो रवायत कुरान के मुताबिक है? पहले इस चीज़ का इकरार करो, इस चीज़ को वाज़े करो। आपके मुताबिक कौन सी रवायत कुरान के मुताबिक है और कौन सी रवायत कुरान के मुताबिक नहीं है, उसको वाज़े करो पहले। और रवायत कुरान के मुताबिक है तो किस उसूल के बुनियाद पर रवायत कुरान के मुताबिक है, और रवायत कुरान के मुताबिक नहीं है तो किस उसूल के बुनियाद पर कुरान के मुताबिक नहीं है। आप मुद्दई हैं, आपका काम है वाज़े कराना, कि मेरा काम मैं मुद्दा अलैह इनकार करने वाला हूं। तो जब आप वाज़े करेंगे, दलाइल को वाज़े करेंगे, तो फिर मेरा काम है कि दलील को रद्द करना, और दलील को मैं रद्द करूंगा, ठीक है, रद्द करूंगा। वो किस तरीके से करता हूं वो मेरा बाद का काम है। आप पहले इस चीज़ को वाज़े करें, कौन सी रवायत जो आपने भेजी है, दोनों रवायत में से कौन सी रवायत कुरान के मुताबिक है, कौन सी रवायत कुरान के मुताबिक नहीं है। आया सब रवायत कुरान के मुताबिक हैं? साबित करें, बताएं मुझे, क्योंकि आप मुद्दई है, मैं मुद्दई नहीं हूं। मेरा काम नहीं है, मुद्दई आप हैं, और ये मुद्दई का काम होता है। जब आप वाज़े कर देंगे, आप ये मुझे बताएंगे कि सब रवायात कुरान के मुताबिक है, या आप मुझे ये बताएंगे दोनों रवायात में से एक रवायत कुरान के मुताबिक है, तो बाद में मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताना मेरा काम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इतनी जाहिलियत भरी हुई है कि मुद्दा अलैह को कह रहा है कि तुम दलील को वाज़े करो, यानी जो दावा कर रहा है वो इनकार करने वाले को कह रहा है कि तुम दलील को वाज़े करो। हालत देखो यार, अगर दलील तुम दो वाज़े मैं करूं तो फिर मैं आपसे मुनाजरा क्यों कर रहा हूं? फिर तो मुनाजरा मुझे नहीं करना चाहिए, दलील ही मैं पेश करूं और दलील को वाज़े ही मैं करूं, फिर तो आपको खामोश रहना चाहिए और ग्रुप वालों को खामोश रहना चाहिए, मैं इसी दलील को वाज़े करूं।
بندے خدا مدعی آپ ہیں، مدعی کا کام ہوتا ہے دلیل پیش کرنا، اور آپ نے دلیل پیش کی ہے۔ جب دلیل پیش کی ہے تو آپ کا کام ہے کہ دونوں روایات میں سے کون سی روایت قرآن کے مطابق ہے، اگر قرآن کے مطابق ہے تو کس اصول کے بنیاد پر قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی قرآن کے مطابق نہیں ہے، دونوں میں سے واضح کرنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ جو آپ نے فقہ کا مسئلہ یہاں پر گروپ میں چھیڑا ہے، فقہ کے مسئلے میں تو بہت کچھ آپ کو سبق یاد کرواؤں گا، شیعہ سنی دونوں کتب میں پیش کروں گا انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے دلیل کو واضح کرنا آپ کا کام ہے۔ اب آپ نے آیت رکھی ہے، دو روایات رکھی ہیں، آپ کا کام ہے کہ کون سی روایت قرآن کی آیت کے مطابق ہے، اگر قرآن کی آیت کے مطابق ہے تو کس اعتبار سے قرآن کی آیت کے ساتھ مطابقت کر رہی ہے، وہ اصول بھی بتائیں، گروپ میں پیش کریں، اور جو روایت قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ کس اعتبار سے قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں کر رہی، مخالف ہے قرآن کے، دونوں روایات قرآن کے مطابق ہیں، یہ ثابت کرنا، یہ بیان کرنا، اس کو واضح کرنا آپ کا کام ہے۔ جب آپ اس چیز کو واضح کر دو گے تو اس کے بعد میں میرا کام ہے اس دلیل کو رد کرنا، اور جب میں رد کروں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی روایت قرآن کے مطابق ہے، کون سی روایت قرآن کے مطابق نہیں ہے، آیا دونوں مطابق ہے، آیا دونوں مطابق نہیں ہے، وہ بعد میں میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مدعی کا کام ہوتا ہے کہ دلیل دے کر دلیل کو واضح کرنا، نہ کہ مدعی دلیل دے مدعا علیہ دلیل کو واضح کریں۔ یہ کبھی کہیں اصول پڑھا ہے آپ نے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ میں نے برادر عزیز کو کہا تھا کہ پہلے شرائط معین کرتے ہیں، شرائط معین کرنے کے بعد میں جو ہے آپ دلیل دینا، لیکن وہ شرائط کیوں معین کرے؟ کیونکہ وہ تو اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہے۔ شرائط کس کو کہتے ہیں، دعویٰ کس کو کہتے ہیں، جواب دعویٰ کس کو کہتے ہیں، تنقید کس کو کہتے ہیں، ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ اس نے شرائط معین نہیں کی، فوراً دلیل پیش کر دی ہے۔ اب جب دلیل پیش کر دی ہے تو مدعی کا کام ہوتا ہے دلیل کو واضح کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک تمام صحابہ یا تمام تابعین یا تمام علماء کرام، اہل سنت شیعہ، تمام اس چیز کے قائل ہیں کہ مدعی جو ہوتا ہے اس مدعی کا کام ہوتا ہے کہ دلیل کو واضح کرنا، دلیل کو واضح روشن کرنا۔ تو برادر عزیز سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ نے جو روایات بھیجی ہیں کیا وہ تمام روایات قرآن کی آیت کے مطابق ہیں؟ اقرار کرو۔ یا تمام روایات قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہیں؟ اقرار کرو۔ تو جب اقرار کرو گے تو بات ختم ہو جائے گی، میں واضح کر دوں گا۔ اگر اقرار نہیں کرتے ہو تو پھر پہلے واضح کرو۔ آپ کیوں نہیں واضح کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز سے فرار ہو رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل آپ دو، دلیل کو واضح میں کروں، یعنی مدعی کا کام مدعا علیہ کرے۔ تو اس سے تو مجھ سے میرا آپ سے مناظرہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ ہر چیز کو میں واضح کرتا چلوں، تو پھر مناظرہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر گروپ والوں کو میں ہی بتاتا جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت دیکھو برادر عزیز کی، بالکل بھی کسی چیز سے واقف نہیں ہے، بالکل کسی چیز سے واقف نہیں ہے۔ بھائی تم نے سوال کیا ہے، تم کیسے مثال پیش کرو گے؟ تم نے ایک سوال کیا ہے اور تم مثال پیش کرو؟ عجیب ہے یار۔ تم نے ایک سوال کیا ہے مدعا علیہ سے، تو مدعا علیہ نے جواب دیا ہے مثال کے ساتھ۔ جب مدعا علیہ نے مثال کے ساتھ جواب دے دیا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تم مثال کیوں پیش کرو گے؟ اور تمہاری مثال میرے لیے ابھی تو حجت ہی نہیں ہے۔ مجھے فقط جواب دینا ہے جو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ میں نے مثال کے ساتھ آپ کو جواب دے دیا ہے، ابھی آپ کی مثال پر مجھے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا کام تھا جواب دینا، جو میں جواب دے چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کا بہت دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ابھی بڑے پریشان ہو، بڑے پریشان ہو، بڑے پریشان ہو، اور ہوتے رہو گے۔ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے بھائی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین گواہ ہیں اس چیز کے، اور میں نے عکس بھی دوبارہ سینڈ کر دیا ہے، دکھا دیا ہے تمام مومنین کو کہ برادر عزیز نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی جواب دعویٰ پر تنقیح کروں گا، تو میں نے کہا آپ کو میں مکمل اجازت دیتا ہوں، تنقیح کرو، پریشان مت ہو۔ پھر اس نے دوبارہ مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی جواب دعویٰ پر جو ہے سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ دونوں چیزوں کا میں نے اقرار کیا تھا، تمام میرے عکس موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جتنی تنقیح کرنی ہے تم تنقیح کرو، جتنے سوال کرنے تم سوال کرو، پوری زندگی آپ کے سوالوں میں پوری زندگی جواب دیتا رہوں گا، ٹھیک ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ رہی بات آپ نے جو سوال کیا، میں نے آپ کے سوال کا جواب مثال کے ساتھ دے دیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو پہلے انکار کرو کہ میری مثال غلط ہے، ٹھیک ہے، میری مثال غلط ہے، جو میں نے مثال دی ہے، میں نے جو مثال دی ہے قرآن اور روایات کے مطابق اقرار کرو کہ میری اس مثال غلط ہے، تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ میری مثال غلط ہے تو مطلب رسول کا قول غلط ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول غلط ہے، مطلب یہ کہ قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے میری مثال کا انکار تو کرو، نہ ہی میری مثال کا انکار کر رہے ہو اور خود مثال دے رہے ہو۔ بھائی آپ کی مثال تو میرے لیے ضروری نہیں ہے، مثال تو میں دوں گا، مثال مدعا علیہ دے گا سمجھانے کے لیے مدعی کو اور تمام گروپ والوں کو، تو میں مدعا علیہ مثال دے چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور مثال پیش کر چکا ہوں۔ پہلے انکار کرو کہ میری مثال غلط ہے، میری مثال حجت نہیں ہے، تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ میری مثال قرآن اور روایات پر مبنی ہے، تو اس کا تو آپ انکار کرو گے نہیں۔ جب انکار نہیں کرو گے تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے مثال دے کر واضح کر دیا ہے۔ باقی آپ خود جو مثال دو گے تو یہ اصول پیش کرو، یہ اصول پیش کرو تنقیح کا کہ مدعی خود مثال دے گا اور مدعا علیہ اس مثال کو واضح کرے گا، اور مدعا علیہ کی مثال جو ہے وہ حجت نہیں ہوگی۔ یہ اصول پیش کرو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی اہل سنت کے مناظر سے پوچھو، مفتی سے پوچھو، مدرسے کے استادوں سے پوچھو، جو بھی آپ کے مفسرین ہیں، محققین ہیں، محدثین ہیں، مناظرین ہیں، سب سے پوچھو، جاؤ یہ اصول پیش کرو کہ مدعی مثال دے گا، مدعا علیہ اس کی مثال کی وضاحت کرے گا، لیکن مدعا علیہ کی جو مثال ہے وہ حجت نہیں ہوگی۔ یہ اصول پیش کرو، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں صحابہ اور صحابہ سے لے کر اب تک یہ اصول پیش کرو، میں سارا مناظرہ آپ کو دوں گا۔ والسلام۔ جاؤ یار، جب آپ کو تنقیح کا پتہ نہیں ہے، تنقیح کب کی جاتی ہے، اور جب آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ شیخ نے جواب دے دیا ہے مثال کے ساتھ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو مناظرے کا پتہ نہیں ہے، مناظرے کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے، تنقیح کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے، تنقیح کے قواعد قانون کا پتہ نہیں ہے، تنقیح کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، کس وقت نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ مناظرہ کیوں کر رہے ہو؟ اور میں نے جو اصول بتایا ہے وہ اصول مبنی ہے مسلمانوں پر اصول مبنی ہے۔ مذہب شیعہ کا بھی یہی اصول ہے، مذہب اہل سنت کا بھی یہی اصول ہے، دونوں کا ایک اصول ہے۔ اس کے باوجود میں نے اہل سنت کا آپ کو اصول بتایا، شیعوں کا اصول بتایا، جبکہ آپ کو نہ ہی اہل سنت کے اصول سے واقف ہیں آپ، نہ ہی مذہب شیعہ کے اصول سے واقف ہیں۔ بھائی عجیب ہے یار، اتنی تو جاہلیت بھائی کبھی کسی نے نہیں دکھائی ہے زندگی میں۔ پہلی مرتبہ میں اتنا جاہل بندہ دیکھ رہا ہوں جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ہر چیز میں بتا رہا ہوں، ہر چیز میں سمجھا رہا ہوں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے میں نے جو اہل سنت مذہب کا بیڑا غرق کیا ہے وہ تو مجھے یاد رکھیں گے، کیونکہ اہل سنت کا ایک مناظر اتنا جاہل جو اپنے اصول قواعد سے واقف نہیں ہے، اصول اہل سنت سے واقف نہیں ہے، قواعد اہل سنت سے واقف نہیں ہے، جو علماء اہل سنت نے تنقیح کے قواعد بیان کیے، مناظرے کے اصول بیان کیے، اس سے واقف نہیں ہے۔ شیعہ کو چھوڑو یار، شیعہ مذہب کو چھوڑو،
اہل سنت کے اصولوں پر تو چلے. اہل سنت کے علماء کرام نے تنقیح کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اس اصولوں سے تو بندہ واقف ہو. یہ اہل سنت کا مناظر ان اصولوں سے بھی جاہل، اور یہ اہل سنت کا مناظرے کے اصولوں سے بھی جاہل ہے جو اہل سنت کے علماء کرام نے مناظرے کے اصول بیان کیے ہیں. اور یہ اہل سنت مناظر دعویٰ سے بھی جاہل ہے. اس نے جو دعویٰ کی اس پر میں حشر نشر کروں گا، یہ تو مجھے وقت ملے گا تو میں کروں گا اس کا حشر نشر. اور جواب دعویٰ سے، جو میں نے جواب دعویٰ پیش کیا اس پر کیا سوال کرنا چاہیے، اس سے بھی جاہل ہے. ٹھیک ہے. اور اس تنقیح کے اصول سے بھی جاہل ہے جو میں نے بتایا ہے کہ بھائی وہ اصول پیش کریں جہاں پر لکھا ہو کہ مدعی مثال پیش کرے گا، مدعا علیہ کی مثال جو ہے قابل قبول نہیں ہے، حجت نہیں ہے، یہ اصول پیش کریں. اس سے بھی جاہل ہے. یہ میں اہل سنت کے مناظر کا بیڑا غرق کر رہا ہوں. یہ میں اہل سنت مناظر کا بیڑا غرق کر رہا ہوں کہ وہ اصول، قواعد، قوانین، ضوابط سے بالکل جاہل ہے. ایسے جاہل ہے جیسے کہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے. یہ تو استاد ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کے باوجود بھی اصول، قواعد، قانون سے جاہل ہے. افسوس ہوتا ہے ایسے استاد پر. جاہے دوبارہ جا کر مدرسے میں پڑھیں. اگر مدرسے میں وقت نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو سمجھاؤں گا اصول، قواعد، قانون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، جو مذہب شیعہ کا کوئی بھی مناظر بات کرتا ہے تو اس کے تمام مذہب شیعہ والے اس مناظر پر اتفاق رکھتے ہیں، تب وہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو میں بات کر رہا ہوں، میرے ہر جواب پر مذہب شیعہ کا ہر بندہ اتفاق رکھتا ہوگا، کیونکہ میرا جواب قرآن اور روایات پر مشتمل ہے. قرآن اور روایات سے خالی نہیں ہے. مذہب شیعہ کے عقائد پر مشتمل ہے، مذہب شیعہ کے عقائد سے خالی نہیں ہے. ہر شیعہ اس بات پر اتفاق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. بات رہی کہ یہاں پر شیعوں کو غصہ نہیں آ رہا ہے، یہاں پر سنیوں کو جو ہے بہت لگا ہوا ہے کہ ان کو اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ اہل سنت کا مناظر اتنا جاہل کہ اپنے مذہب کے قواعد، قانون کا بھی علم نہیں ہے. اصول مناظرہ جو اہل سنت کے مناظرین نے بیان کیے ہوئے ہیں ان اصولوں سے بھی واقف نہیں ہے. اقرار کر چکا ہے کہ وہ اصولوں کو نہیں جانتا. اتنا جاہل مناظر اہل سنت والوں نے گروپ میں بھیجا ہے مذہب شیعہ والوں کے سامنے. اتنا جاہل اہل سنت والوں نے مناظر مذہب شیعہ کے سامنے بھیجا ہے جس کو تنقیح کے قواعد، قانون، ضوابط کا علم نہیں ہے کہ تنقیح کب کرنی چاہیے. آیا تنقیح سوال ہوتا ہے یا سوال الگ ہوتا ہے، تنقیح الگ ہوتی ہے؟ اس کا بھی علم نہیں ہے غریب کو. اتنا جاہل اہل سنت والوں نے مناظر بھیجا ہے مذہب شیعہ کے مناظر کے سامنے. یہ جو میں بیڑا غرق کر رہا ہوں، یہ اہل سنت مذہب کا بیڑا غرق کر رہا ہوں. میں اپنی میری بات تو واضح ہے، میری ہر بات قرآن اور روایات پر مشتمل ہے. اب جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ آپ کا ہو رہا ہے. کیوں؟ نہ ہی آپ قرآن کو جانتے ہیں اور نہ ہی کسی اور چیز کو. جبکہ میں یہ جو اصول میں نے بتایا تھا وہ قرآن اور روایات پر مشتمل ہے اور تمام مسلمان اس اصول کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی بار بار آپ وہی اصول پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ اصول سے واقف نہیں ہیں. افسوس ہوتا ہے یار. اتنا بھی جاہل جو ہے مناظر نہیں ہونا چاہیے اہل سنت کا یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول خدا کے بعض اصحاب ایسے تھے جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو سب سے پہلے ان پر یہ حکم جاری کریں کہ وہ پہلے لکھنا سیکھتے، پڑھنا سیکھتے، پھر صحابی ہونا چاہیے ان کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، ان کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ غلط بولتے تھے، وہ لکھتے تھے تب بھی غلط لکھتے تھے، لیکن رسول نے تو ان کو دل میں رکھا ہے. بعض ایسے تھے جو ان چیزوں سے لا علم تھے لیکن رسول نے پھر بھی ان کو دل میں رکھا ہے. تو لکھنا لازمی نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے. اہم بات ہے وہ اصول اہم بات ہے اصول کو لینا. اگر کوئی شخص اصول سے لا علم ہو تو وہ ایک جاہلیت ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول خدا کے بعض اصحاب ایسے تھے جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو سب سے پہلے ان پر یہ حکم جاری کریں کہ وہ پہلے لکھنا سیکھتے، پڑھنا سیکھتے، پھر صحابی ہونا چاہیے ان کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہوں۔ تیار یہ ہے کہ اصول مناظرہ کو نہیں جانتا، تیار یہ ہے کہ تنقیح کو نہیں جانتا، تیار یہ ہے کہ سوال اور تنقیح کا فرق کا پتہ نہیں ہے، تیار یہ ہے جو روایات قرآن کے خلاف ہیں ان کے اصول کو نہیں جانتا، تیار یہ ہے کہ اس نے اپنا اصول بنا لیا کہ مدعی بھی مثال پیش کر سکتا ہے لیکن مدعا علیہ کی بات قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تیار ہیں۔ اہل سنت کا جو مناظر ہے، جو اہل سنت نے اس کو مناظر بنایا ہے، وہ تیار اس بات پر ہے کہ ان تمام چیزوں سے لا علم ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے بھی لا علم ہے۔ رسول خدا کے بعد میں، صحابہ کے بعد میں علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، ان تمام چیزوں سے لا علم ہے۔ جو علماء کرام نے اصول مناظرہ بتائے ہیں، تنقیح بتائے، سوال جواب کے قواعد قانون بتائے، تمام چیزوں سے لا علم ہے، تیار ہے بھائی۔ ایسی تیاری بہت اچھی ہے مذہب اہل سنت والوں کے لیے، ہونی چاہیے ایسی تیاری تاکہ لوگوں کو تو پتہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر عزیز، میں بتا چکا ہوں کہ اگر تکیے کی صورت میں آئمہ نے کوئی روایت بیان کی ہے تو تکیے پر جو آئمہ نے عمل کیا ہے وہ بھی حجت ہے اور قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو میرے فائدے میں ہوگا، اور جو بغیر تکیے کے آئمہ نے کوئی حکم جاری کیا ہے، روایات احادیث ہیں، ان روایات کا بھی قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز کو اتنا بھی علم نہیں ہے، ہمیشہ مخالف کی کتاب سے مدعی دلیل دیتا ہے، اور جب مدعی دلیل دیتا ہے تو مدعی کا کام ہوتا ہے کہ روایات کو واضح کرنا، قرآن کی آیت کو واضح کرنا، کون سی روایت قرآن کی آیت کے مطابق ہے، کون سی روایت قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہے، یہ مدعی کا کام ہوتا ہے واضح کرنا۔ اب یہاں پر برادر عزیز مجھے کہ یہ فقط برادر عزیز نے حوالہ سینڈ کیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے تم واضح کرو۔ بھائی میں کیوں واضح کروں؟ دلیل آپ نے دی ہے، دعویٰ آپ نے کی ہے، مثال آپ نے کی ہے، واضح میں کروں؟ میں کیوں کروں بھائی؟ آپ مدعی ہیں، آپ نے دلیل دی ہے، آپ نے دعویٰ پیش کیے ہیں، تو آپ ثابت کرو گے، آپ واضح کرو گے، نہ کہ میں واضح کروں گا بھائی۔ جاؤ یار، پہلے اصول تو پڑھ کے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر میں تمام مومنین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ برادر عزیز کی دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور برادر عزیز نے دلیل دی ہے اور برادر عزیز نے مثال پیش کی ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں وضاحت کروں۔ اتنی جاہلیت، اتنی جاہلیت! بھائی مدعی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مدعی کا کام ہوتا ہے دلیل دینا، مدعی کا کام ہوتا ہے مثال پیش کرنا، مدعی کا کام ہوتا ہے اس دلیل کو واضح کرنا، کون سی روایت قرآن کے مطابق ہے، کون سی روایت قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ مدعا علیہ یعنی میرا کام کیا ہے؟ میں اس دلیل کو رد کروں گا۔ اب جب تم اپنی دلیل کو واضح کرو گے کہ جو روایات آپ نے بھیجی ہیں کون سی قرآن کے مطابق ہیں، کون سی نہیں ہیں، تو اس کے بعد میں دلیل کو رد کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر میں بتاؤں گا کہ جو آپ نے دلیل دی ہے یہ غلط دلیل ہے یا صحیح دلیل ہے، اگر صحیح ہوگی تو اقرار کروں گا، اگر غلط ہوگی تو آپ کو کہوں گا غلط دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اپنی دعویٰ کا ہی پتہ نہیں ہے یار، اتنا بندہ جاہل ہوتا ہے یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز مدعی ہے، برادر عزیز نے دعویٰ کی ہے، برادر عزیز نے مثال پیش کی ہے اور برادر عزیز نے دلیل دی ہے۔ اب جب دعویٰ بھی اس کی ہے، مثال بھی اس نے پیش کی ہے، دلیل بھی اس نے دی ہے، تو وضاحت بھی مدعی کا کام ہے، وضاحت کرنا،
اور جب ابھی تک آپ نے وضاحت نہیں کی ہے اپنی دعویٰ کی، اپنی مثال کی، اپنی دلیل کی وضاحت نہیں کی ہے، جب وضاحت نہیں کرو گے تو میں آگے کیسے بات کروں گا بھائی؟ مدعا علیہ کیوں وضاحت کرے گا؟ مدعا علیہ کیوں وضاحت کرے گا؟ کس اصول کے بنیاد پر مدعا علیہ وضاحت کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ اہل علم ہیں ہی نہیں، اصول سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا چکا ہوں غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، صحابہ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، صحابہ جو لکھتے تھے غلط لکھتے تھے، لیکن تب بھی رسول ان سے محبت کرتا تھا۔ غلطیاں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہم سے ہوتی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں وہ الگ بات ہے۔ رہی بات روایات کی، تو مدعی آپ ہیں، دلیل آپ نے دی ہے، مثال آپ نے دی ہے، وضاحت آپ کو کرنی ہوگی۔ میں کس اصول کے بنیاد پر وضاحت کروں؟ میں کس قانون، کس ضوابط، کس اصول کے بنیاد پر وضاحت کروں؟ وضاحت کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ہے وضاحت کرنا۔ یا تو پھر اقرار کرو کہ آپ کی دعویٰ بھی غلط ہے، آپ کی دلیل بھی غلط ہے، آپ کی مثال بھی غلط ہے، تو پھر میں وضاحت کر لوں گا روایات کی، اس میں تو بات ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت مذہب والوں کو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ایک ایسا مناظر مقرر کر کے گروہ میں بھیجا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، جو مناظر اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہے، جس نے اقرار کیا تھا کہ میں اصول مناظرہ کو نہیں جانتا، جو مناظر تنقیح سے واقف نہیں ہے کہ تنقیح کب، کس موارد، کس وقت کی جاتی ہے، جو مناظر تنقیح اور سوال سے واقف نہیں ہے کہ تنقیح اور سوال میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کب سوال کیا جاتا ہے اور کب تنقیح کی جاتی ہے، جو مناظر مسلمانوں کے اہم اہل سنہ اہل شیعہ کا جو عقیدہ بھی ہے، جو اصول بھی ہے، مذہب اہل سنہ کی کتب اٹھا کر دیکھیں، مذہب شیعہ کی کتب اٹھا کر دیکھیں، دونوں مذہبوں میں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہوگی وہ روایت حجت نہیں ہوگی۔ یہ اہل سنت مناظر اس اصول سے لا علم جاہل ہے، اصول سے، اور اہل سنت مناظر دعویٰ سے جاہل ہے۔ اہل سنت مناظر مدعی ہے، جس نے دعویٰ کی ہے، اس اپنی دعویٰ سے جاہل ہے۔ قسم سے تمام اہل سنت مذہب والوں کو ڈوب کر مرنا چاہیے کہ ایسا مناظر بھیجا ہے جو تمام چیزوں سے جاہل ہے، حتیٰ کہ دعویٰ سے جاہل ہے، دعویٰ خود کر رہا ہے اہل سنت مناظر، پھر اس سے بھی جاہل، مثال خود پیش کر رہا ہے، پھر اس سے بھی جاہل، دلیل خود دے رہا ہے، پھر اس سے بھی جاہل۔ بھائی جب آپ نے دعویٰ کی ہے، آپ نے مثال پیش کی ہے، آپ نے دلیل دی ہے، تو وضاحت کرنا بھی مدعی کا کام ہوتا ہے، جو دلیل دیتا ہے، جو مثال دیتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنی دلیل کو واضح کرنا۔ اب جب آپ نے دعویٰ کی ہے، مثال دی ہے، دلیل دی ہے، تو اپنی دلیل کو واضح تو کرو بھائی، کون سی روایت قرآن کے مطابق ہے، کون سی روایت قرآن کے مطابق نہیں ہے، آیا سب روایت قرآن کے مطابق ہیں یا سب روایت قرآن کے مطابق نہیں ہیں؟ اپنی دلیل کو واضح تو کرو۔ اتنا جاہل اہل سنت کا مناظر، شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے اہل سنت مذہب والوں کو، جنہوں نے ایسے مناظر کو بھیجا ہے جو خود دعویٰ سے جاہل ہے، جو خود اپنی دلیل سے جاہل ہے، جو خود اپنی مثال سے جاہل ہے، جو خود اپنی جو دلیل دی ہے اس کی وضاحت نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کی وضاحت کیا ہوگی، کون سی روایت قرآن کے مطابق ہے، کون سی روایت قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اتنا جاہل یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر دوبارہ تمام اہل سنت مناظر یا جو لوگ اس گروہ میں موجود ہیں تمام کو کہہ رہا ہوں کہ جائیں اپنے علماء کرام سے پوچھیں، جو آپ کے علماء ہیں ان کو کال کر کے پوچھیں کہ جو دلیل دیتا ہے، جو مثال پیش کرتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، اس کا کام ہے وضاحت کرنا، یا جو انکار کرتا ہے اس کا کام ہے وضاحت کرنا دلیل کا۔ جائیں علماء کرام سے پوچھیں۔ اہل سنت کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے مفتی حضرات سے پوچھیں کہ کس کا کام ہے وضاحت کرنا، جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، مثال دیتا ہے، اس کا کام ہے وضاحت کرنا، یا جو انکار کرتا ہے اس کا کام ہے وضاحت کرنا۔ جائیں اپنے محدثین سے پوچھیں کہ کس کا کام ہے وضاحت کرنا، جو دلیل دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، مثال پیش کرتا ہے، اس کا کام ہے وضاحت کرنا، جو انکار کرتا ہے اس کا کام ہے وضاحت کرنا۔ جائیں
اپنے محققین سے پوچھیں کہ کس کا کام ہے وضاحت کرنا. جو دلیل دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، مثال پیش کرتا ہے، اس کا کام ہے وضاحت کرنا. جو انکار کرتا ہے اس کا کام ہے وضاحت کرنا. جائیں اپنے مناظرین سے پوچھیں کہ کس کا کام ہے وضاحت کرنا. اہل سنت مناظر کا، جس نے دعویٰ کی ہے، دلیل پیش کی ہے، مثال دی ہے، اس کا کام ہے وضاحت کرنا. جو انکار کر رہا ہے اس کا کام ہے وضاحت کرنا. جائیں تمام محدثین، مفسرین، محققین، علماء، مفتی جو ان کے پاس ہیں سب سے پوچھیں، اپنی کتب میں پڑھیں بھائی کس کا کام ہوتا ہے وضاحت کرنا. جو دلیل دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، مثال پیش کرتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے وضاحت کرنا. جو انکار کر رہا ہے اس کا کام ہوتا ہے. جائیں تمام اہل سنت علماء کرام کو میری چیلنج ہے، اور اس کو بھی چیلنج ہے، یہ اصول ثابت کریں، یا اپنے علماء کرام سے پوچھیں اور یہاں پر آئیں بتائیں اور یہ اصول پیش کریں کس کا کام ہوتا ہے. یار اتنا تو بندہ جاہل نہ ہونا چاہیے، اتنا بندہ جاہل نہ ہونا چاہیے. یہ عام باتیں ہیں، یہ جو ہیں عام باتیں ہیں جو بچوں کو پتہ ہے. جو بچے آج کل اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے. جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اس کو بھی پتہ ہے. جو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، وہی اس دلیل کی وضاحت کرتا ہے. اب یہ مناظر ہو کر بھی ان چیزوں سے جاہل، افسوس ہے، ڈوب کر مرنا چاہیے اہل سنت مذہب والوں کو اور اس مناظر کو بھی. یہاں پر میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر کل وضاحت نہیں کی تو اس بات کو ختم کیا جائے گا. میں نے کہا تھا ایک دن اور دے رہا ہوں آپ کو، آپ وضاحت کریں، جو آپ نے دلیل پیش کی اس کی وضاحت کریں کہ کون سی آیت قرآن کے مطابق ہے، کون سی قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس کی وضاحت کریں. اور ایک دن کا میں نے وقت دیا، لیکن اس کے باوجود بھی فضول باتیں کی، وقت برباد کیا، کوئی دلیل کی وضاحت نہیں کی. یہاں پر اس نے بدتمیزی کی، جو ہے وہ تو عادت ہوتی ہے مذہب اہل سنت والوں کی. جب دلیل نہیں ہوتی، جب دلیل کی وضاحت نہیں ہوتی تو وہ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اس نے بدتمیزی کی اور کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذہب شیعہ کو چلا ہے کافر کرنے کے لیے، لیکن بندے کو خود اپنی مذہب کے اصول بھی پتہ نہیں ہے. اب مسلمانوں کا اصول ہے، تمام مسلمانوں کا اصول ہے کہ جو روایت قرآن کے مطابق ہوگی وہ روایت حجت ہوگی، جو روایت قرآن کے مطابق نہیں ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر روایت تقیے پر ہے تب بھی وہ حجت ہوگی، کیونکہ تقیے پر قرآن مجید کی آیات ہیں. اگر تقیے پر نہیں ہے روایت، اگر وہ روایت قرآن کی آیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے تو وہ روایت حجت ہوگی. یہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، اصول بھی ہے. تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنہ کا یہی عقیدہ، یہی جو اصول ہے. اس اصول سے برادر عزیز جاہل ہے. جو شخص مسلمانوں کے اہم اصول سے جاہل ہو اس کو مناظر نہیں کہتے ہیں، اس کو جاہل ہی کہا جاتا ہے. یعنی واضح ہو جاتا ہے کہ اہل سنت مذہب میں کوئی ایسا مناظر نہیں ہے، سارے کے سارے جاہل ہیں ایک نمبر کے. علی معاویہ بھی جاہل، جس کو اصول مذہب کا پتہ نہیں تھا. عبدالسلام بھی جاہل، جو کہتا تھا کہ ملائکہ جو اصول دین میں شامل ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کی کسی بھی ایک چھوٹی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ بھی جاہل اپنے اصول سے. بھئی یہ اہل سنت کا، شیعوں کا، مسلمانوں کا یہ اصول ہے. جو مسلمانوں کے اصول سے جاہل ہو تو وہ مناظر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات، مدعی خود ہے، دلیل خود نے دی ہے، اس نے مثال پیش اس نے خود نے کی ہے. کہہ رہا ہے کہ وضاحت تم کرو. بھئی یہ کہاں سے آپ نے جاہلیت حاصل کی ہے؟ اتنا علم کہاں سے آپ نے حاصل کیا کہ مدعی خود ہو، دلیل خود دے، مثال خود دے، وضاحت جو ہے منکر کریں، مدعا علیہ کریں؟ یہ کہاں سے اصول آپ نے سیکھا ہے؟ صاحب بخاری سے لے کر اب تک یہ مجھے کوئی سنی یہ اصول پیش کریں، میں سارا مناظرہ ان کو دے دوں گا. کوئی سنی یہ اصول پیش کریں. بندے خدا جو دلیل دیتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، جو مثال دیتا ہے، وہی اس دلیل کی وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو منکر ہوتا ہے، جو مدعا علیہ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے اس دلیل کا
اس دلیل کو رد کرنا، ٹھیک ہے، رد کرتے وقت وہ زیادہ وضاحت کر دیتا ہے کہ میں اس طریقے سے رد کر رہا ہوں۔ جو بندہ اتنا جاہل ہو مسلمانوں کے اصول یا عقائد سے، جس بندے کو پتہ نہ چلے کہ دعویٰ میں نے کی ہے، دلیل میں نے دی ہے، مثال میں نے پیش کی ہے، وضاحت میں نہیں کر رہا ہوں، اس کو بھی مناظر بنا کر بھیج دیتے ہیں، وضاحت کوئی اور کرے۔ بھائی جب وضاحت کوئی اور کرے، یعنی وضاحت شیعہ مناظر کرے، تو پھر آپ کس لیے آئے ہو؟ آپ کس لیے مناظرہ کر رہے ہو؟ مدعی پھر کس لیے بنے ہو؟ پہلے جاؤ مدعی کا کام کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھ لو پہلے۔ آج واضح ہوا کہ اہل سنت مذہب میں کوئی ایسا مناظر نہیں ہے، سب کے سب ایک نمبر کے جاہل ہیں، ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا اہل سنت کا مناظر جاہل تھا، کم از کم بندے خدا تم کال کر کے اپنے محدثین سے پوچھ لو۔ اگر آپ کے محدثین جاہل ہیں تو اپنے مفتی حضرات سے پوچھ لو۔ آپ کے مفتی حضرات جاہل ہیں تو آپ اپنے محققین سے پوچھ لو۔ اگر آپ کے محققین جاہل ہیں تو آپ اپنے مفسرین سے پوچھ لو۔ آپ کے اگر مفسرین بھی جاہل ہیں تو آپ اپنے استادوں سے پوچھ لو۔ آپ کے استاد بھی جاہل ہیں تو پھر مجھے بتانا، میں یہ اصول آپ کی کتب سے اور مذہب شیعہ کی کتب سے، مسلمانوں کی کتب سے یہ دکھاؤں گا کہ یہ اصول مسلمانوں کی کتب میں موجود ہے۔ جو روایت قرآن کے مطابق ہوگی وہ روایت حجت ہوگی، جو روایت قرآن کے مطابق نہیں ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو روایت تقیہ پر مبنی وہ روایت حجت ہوگی، کیونکہ قرآن کی واضح آیات موجود ہے۔ جو روایت تقیہ پر نہیں ہے، اگر وہ روایت قرآن کے مطابق ہے تو وہ حجت ہوگی، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے تمام علماء کرام جاہل تھے تو پھر مجھ سے کہتے، اقرار کرتے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء کرام اتنے جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں وضاحت کر دیتا، میں شیعہ کتب سے یہ اصول پیش کرتا، سنی کتب سے یہ اصول پیش کر کے آپ کو واضح کر دیتا۔ پہلے اقرار تو کرتے ہیں، یعنی واضح ہو جاتا ہے ان کی ہاں کوئی اہل علم نہیں ہے، سارے کے جاہل ہیں۔ اب یہ استاد ہے، یہ مدرسے کا استاد ہے، مدرسے میں طلاب کو پڑھاتا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ مین اہل سنت کا اصول، جو مسلمانوں کا مین اصول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مین اصول، اب یہ اس کو دعویٰ کا پتہ نہیں، مدعی خود ہے، دلیل خود نے دی ہے، مثال خود نے پیش کی ہے، لیکن وضاحت نہیں کر رہا ہے۔ اب بچوں کو کیا پڑھاتا ہوگا؟ بچوں کو تو خاک پڑھاتا ہوگا، کیا پڑھاتا ہوگا بچوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اب جو 300-400 طالب علم ان کے پاس پڑھے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے، ان ساروں کا تو بیڑا غرق، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے پڑھایا کیا ہے۔ جو خود اصولوں سے واقف نہ ہو، جو خود دعویٰ دلیل کی وضاحت نہ کر سکا ہو، خدا کی قسم یار، سارے اہل سنت کو ڈوب کر پانی میں مرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسے مناظر بھیج دیتے ہیں جو خود بھی جاہل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام اہل سنت والوں کو آج ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ایسا مناظر بھیجا جو مناظرے کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، جس نے پہلے ہی اقرار کیا کہ میں مناظرے کے اصولوں کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اصولوں کو جانتا نہیں ہے لیکن مناظر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر برادر عزیز تنقیح سے واقف نہیں ہے۔ تنقیح کب کی جاتی ہے؟ تنقیح کس مورد میں کی جاتی ہے؟ تنقیح کیوں کی جاتی ہے؟ تنقیح سے واقف نہیں ہے۔ تیسری بات، تنقیح کو سوال کہہ رہا ہے اور سوال کو تنقیح کہہ رہا ہے۔ بھائی تنقیح اور سوال میں فرق ہوتا ہے۔ سوال کب کرنا چاہیے، تنقیح کب کرنی چاہیے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اب یہ کم از کم اہل سنت کے اصول تو پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ موجود ہے یار، دونوں چیزوں سے جاہل۔ اس کے بعد بھی دعویٰ سے جاہل، دعویٰ پر میں نشر کرتا لیکن مجھے وقت نہیں ملا، پھر دلیل دیے، مثال دیے، لیکن دلیل مثال کی وضاحت ہی نہیں کر رہا، یعنی اتنا جاہل۔ مخالف کو کہہ رہا ہے، یعنی شیعوں کو کہہ رہا ہے تم وضاحت کرو۔ بھائی شیعہ جب وضاحت کریں گے تو پھر آپ کس لیے ہو؟ تمام گروپ والوں نے دیکھا کہ میں نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، ہر سوال کا جواب دیا ہے، لیکن جو میں نے اعتراض کیا اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا، جو میں نے اشکال اٹھایا اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ اہل سنت مناظر تمام اصولوں سے جاہل ہے، جو مسلمانوں کے اصول ہیں اور مناظر کے جو اصول ہیں ان سے بھی جاہل ہیں، اور تنقیح کے قواعد جو ہیں ان سے بھی جاہل ہے، اور دعویٰ دلیل اور مثال اور وضاحت اس نے نہیں کی۔ دعویٰ کی غلط کی، جو میں حشر کرتا لیکن
دعویٰ پر پہنچانے نہیں دیا ہے، اور اس نے جو دلیل دی ہے اس کی وضاحت نہیں کر سکا ہے۔ جو دلیل کی وضاحت نہ کرے اس کو مناظر نہیں کہتے، اس کو ایک نمبر کا جاہل کہتے ہیں، جو مناظر بن کر گروپوں میں آ جاتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس مکمل بحث کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ تمام اہل سنت کے برادر کے سوالوں کے جواب میں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو سوال اس نے کیے ہیں، لیکن جو میں نے درمیان میں 3-4 مرتبہ اعتراض اٹھایا ہے، جو اعتراض کیا ہے، لیکن میرے اعتراض کا جواب نہیں ملا ہے، میرے اشکال کا جواب نہیں ملا ہے، اس کے باوجود بھی تمام اصول سے برادر عزیز اہل سنت مناظر جاہل ہے، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بحث کو یہاں پر ختم کیا گیا تھا کیونکہ میں نے 2 دن مسلسل اہل سنت مناظر کو دیے۔ میں نے کہا آپ نے جو دلیل پیش کی ہے آپ اپنی دلیل کی وضاحت کریں کہ آپ نے 2 روایات پیش کی ہے، دونوں روایات آیا قرآن کے مطابق ہیں یا دونوں روایات میں سے ایک روایت قرآن کے مطابق ایک قرآن کے خلاف ہیں، آپ اس کی وضاحت کریں، اپنی دلیل کی وضاحت کریں، آگے پھر بات ہوگی۔ 2 دن میں نے دیے، 2 دن میں اس نے وضاحت نہیں کی۔ جب 2 دن میں اس نے وضاحت نہیں کی تو بات کو میں نے ختم کر دیا۔ میں نے کہا ایسے جاہل سے بات کرنا آگے فضول ہے جو اپنی دلیل کی وضاحت نہ کر سکے۔ جو شخص جو مناظر اپنی جو دلیل پیش کرتا ہے اس کی وضاحت نہ کر سکے تو اس سے آگے بات کرنا ہی فضول ہے۔ یعنی ایک نمبر کا جاہل ہوا، وہ مناظر نہیں ہوتا، وہ ایک نمبر کا جاہل ہوتا ہے جو اپنی دلیل کی وضاحت نہ کر سکے۔ 2 دن مسلسل میں نے دیے تھے، اب مسلسل 2 دن دیے تھے، 2 دن میں اس نے اپنی دلیل کی وضاحت پیش نہیں کی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔